موجود اس حوالے نال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تو بعد کچھ لوگوں نے، کچھ قبائل نے زکوٰۃ نو روک لیا. میرے علم کے مطابق وہ لوگ منکرین زکوٰۃ نہیں سن، مانعین زکوٰۃ سے، کہ زکوٰۃ کی فرضیت انکاری نہیں سن، صرف انہاں زکوٰۃ نو روک لیا سی کہ اسا زکوٰۃ بیت المال خلیفۃ المسلمین نو جمع نہیں کرا. اسلامی جماعت وچ رہنا ہے، اسلامی ملک وچ رہنا ہے، اسلامی حکومت وچ رہنا ہے، لیکن زکوٰۃ اپنی مرضی نال جتے دل کرے اتے خرچ کرا. سارے مومنین اور مسلمین کو زکوٰۃ اکٹھی کرنا اور جمع کرنا اور تقسیم کرنا یہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ تو بعد یہ حق کسی نو نہیں کہ وہ زکوٰۃ ہر مسلمان کو اپنے ملک اکٹھی کرے اور خلیفۃ المسلمین خود تقسیم کرے. لہذا زکوٰۃ روک دی. جنہوں نے مانعین زکوٰۃ کیا جاتا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پتہ چلیا کہ فلاں فلاں قبیلے نے زکوٰۃ نو روک لیا، تو آپ نے پہلی مرتبہ ہی بڑا جرت مندانہ فیصلہ کیا. فرمایا ان قبائل کے خلاف لشکر تیار کرو جڑا جہاد کرے اور انہوں قتل کرے. تسی ان اندازہ لگاؤ کتنا سنگین معاملہ ہے زکوٰۃ. ایمانیات دے لوگ انکاری نہیں، کلمہ اسلام دے انکاری نہیں، نماز دے پابندی، روزہ، حج، سارے ارکان دے پابند. صرف انکار اس بات ہے کہ زکوٰۃ بیت المال جمع نہیں کرے. یہ خلیفۃ المسلمین دا حق نہیں، یہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک سے. فرمایا لشکر تیار کرو. یہ لوگ واجب القتل ہیں، ان کے خلاف جہاد ہوئے جنہ زکوٰۃ نو روک. جدوں آپ نے لشکر تیار کروایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اے ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ، تسی بلا کس طرح انہاں لوگوں کو قتل کرو گے جو اس بات دے گواہی دیندے نے کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں، اور اس بات دی گواہی دیندے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا رسول، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے. دو وصف موجود نے، دو خوبیاں موجود نے، کلمہ اسلام اور نماز. کیا تسی کلمہ گو اور نمازی لوگوں کو قتل کرو گے صرف اس بنیاد پہ جو زکوٰۃ روک رہا ہے؟ آپ کی نبوت ایمان، قیامت ایمان، قرآن ایمان، احادیث ایمان، ایمانیات جو کسی شاید انکاری ہے ہی نہیں، صرف روکی ہے تو ایک زکوٰۃ، اور وہ بھی منکرین زکوٰۃ نہیں، مانعین زکوٰۃ. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جڑی بات جواب ارشاد فرمائی ہو قابل غور. آپ فرماتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ
کفر اور جہالت تے بڑے دلیر ہوندے سو، اسلام وچ آ کے بزدلی دکھاندے۔ اور اے عمر سن لو، جیڑا شخص نبی علیہ السلام دے زمانے اونٹ یا بکریاں یا گائے یا جانوراں تے یا دیگر زکات نقدی چو سونے چو چاندی تو دینا تے دور دی بات، جیڑا بندہ ایک اونٹ دی رسی بھی روک لوے گا زکات جمع نہیں کرائے گا، وہ دا فیصلہ صدیق دی تلوار ہی کرے، قتل کرنا اس گروہ نو، اس قبیلے نو جو زکات نو روک۔ اور آپ نے فرمایا جیڑا بندہ نماز اور زکات ہی فرق کرے میں اس کو قتل کرا۔ گویا اس قول صدیق رضی اللہ تعالی کی روشنی نماز اور زکات ہی کوئی فرق نہیں۔ جویں انسان عاقل بالغ ہوئے تو اس تے نماز فرض ہے، اسی طرح مال نصاب نو پہنچے تے زکات کی انسان کے فرض ہے، کوئی گنجائش نہیں اس جا۔ ہر انسان اپنی زندگی دے اعمال جڑے کر رہے ہیں وہ دی حفاظت لئی اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بے دہانی بے خیالی زکات رہ جائے اور انسان کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائے۔ لاشعوری اندر بخل اور کنجوسی کی وجہ، اور جدو گارنٹی بھی ہے اسلام کہ مال کم نہیں ہوئے، اور ضامن بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انسان نو اپنی زکات پوری امانت دیانت بنا، کیونکہ فیصلہ دی اپنی ذات تے ہو، معاملہ اپنا ہے، اپنی آخرت ہے آخرت، اس واسطے پوری امانت نہ زکات دے۔ قرآن پاک نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کو صدقہ وصول کرو، زکات لو، اور یہ مال جو زکات لے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یہ ذریعے انہوں پاک کرو۔ زکات نال بندہ بھی پاک ہو جاتا ہے اور مال بھی پاک ہو جاتا ہے، مال بھی صاف ہو گیا، پاک ہو گیا ہے، انسان کا دل بھی پاک ہو گیا، اندر کا تزکیہ بھی ہوا ہے، وہ جڑا حسد تے کینہ تے بغض تے بخل تے کنجوسی اندر رچی بسی وہ بھی ختم ہو گئی ہے زکات صدقہ دے ورنہ۔ اور آگے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِ، اے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زکات لے کے صدقہ لے کے انہاں لئی پھر دعا کرو، رحمتی برکتی دعا کرو انہاں لوگاں۔ اس آیت تو محدثین نے مفسرین نے مسئلہ ثابت کیتا ہے کہ زکات لینے والا صدقہ وصول کرنے والے تے لازم ہے کہ جس کو لو صدقہ لوے وہ دے واسطے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی دعا کو قبول فرما۔ فرمایا اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یقیناً جڑی تہاڈی دعا ہے نا انہاں واسطے سکون کا سبب بنے۔ دیکھو صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصول کر رہے ہو اور آپ دعا فرمان تو یقیناً اس صحابی سن کے کتنا سکون ہے، کتنا